वاسطے اور جناب ہم نے وعدے کے مطابق حامد حمزہ بھائی کو جناب ہم نے ظاہر تکلیف دینی ہوتی ہے اور ان کو جناب کہا اور ان کی بہت مہربانی ہے، یہ کل سے ہی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، جیسے کہ میں نے ایک میسج میں بھی آپ دوستوں کو بتا دیا تھا کہ جناب ایگل ہیز فائنلی لینڈڈ ہیئر ان لاہور، اور اب یہ ہے کہ حامد بھائی سے ہم مختصر پیرائے میں کافی کچھ پوچھیں گے، سوال ہوں گے ہمارے مختصر، لیکن مجھے امید ہے ماشاءاللہ چونکہ ابھی ریسنٹلی یہ ہو کے آئے، یورپ کا ان کا ٹرپ تھا اور آپ لوگوں کے لیے گئے تھے، میرے لیے گئے تھے، کیونکہ پہلے ان سے بات چیت ہوتی رہی تھی، تو میں نے کہا کہ جا کے کہتے ہیں سینگ از بلیونگ، جا کے خود آپ انٹریکٹ کریں، کیونکہ خود پڑھے لکھے ماشاءاللہ آدمی ہیں، تو ان کے ساتھ انہوں نے انٹریکشن کیا اور ریپرزینٹ کیا ہمارے ملک کو، آپ لوگوں کو، اور بتایا کہ جناب اس طریقے سے کر کے ہمارے کچھ دوست احباب ہیں جو آپ کے ملک میں آنا چاہتے ہیں، تو یہ چیک ریپبلک میں گئے اور اس کے بعد جناب پورچوگال میں گئے، خاص طور پر سردی بہت تھی، انہوں نے ہمیں اپنی ویڈیوز بھی بھیجتے رہے، تو میں نے کہا جلدی آ جائے، ہمیں کدھر ٹھنڈ نہ لگ جائے تو، لیکن بہرحال ماشاءاللہ ہے تو کیا کہتے ہیں نا سخت سے تن و توش کے مالک ہیں، تو ایسے بندے کو ٹھنڈ کوئی نہیں لگتی، لیکن بہرحال یہ اب تشریف لا چکے ہیں اور اس کو ہم نے انتہائی فروٹفل بنانا ہے، ان کے وزٹ کو، ابھی باہر ہمارے پاس بے شمار دوست احباب آ چکے ہیں، ان کے ساتھ یہ فزیکلی انٹریکٹ کریں گے، اور یہ آج کی پوڈ کاسٹ بیسیکلی ان دوستوں کے لیے ہے جو سم ہاؤ جو نہیں آ سکے، باوجود کسی کا کوئی مطلب مجھے ابھی بتا رہے ہیں بے شمار لوگ کوئی بیمار ہو گئے، اللہ ان کو صحت دے، یا کوئی ویسے ان کی انیبلٹی ہے، کسی کا کوئی مسئلہ تھا کہ وہ ہمارا یہ میسج نہیں دیکھ پائے، حالانکہ ہم نے ریپیٹڈلی بتایا دوستوں۔ خیر چلتے ہیں جناب حامد حمزہ صاحب کی طرف۔ السلام علیکم جناب۔ سر وعلیکم السلام بھائی، تھینک یو ویری مچ جناب، شکریہ تو آپ کا کہ آپ تشریف لائے ہیں، اور جناب آپ کے ساتھ آپ کے بڑے خوبصورت اور پیارے دوست بھی آ گئے ہیں، جناب ندیم بھائی بھی، یک نہ شد دو شد، تو ہمیں تو مطلب وہ کہتے ہیں نا ایک بند دو کاج ہو گئے، اور اب یہ ہے کہ آپ سے جناب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، وہی جیسے آپ نے پہلے ریموٹلی بیٹھ کے ہمارے ساتھ تھوڑا سا چیدہ پوائنٹس کو ڈسکس کیا تھا، تو سوال جناب اب ہم کریں گے، جواب ظاہری بات ہے آپ نے دینا ہے، ماشاءاللہ یہ بڑے سیزنڈ آدمی ہیں، چیزوں کی پوری جانکاری رکھتے ہیں، اور ڈیپتھ میں جا کے ایک ایسا بندہ جو باقاعدہ ریسرچ کرتا ہے، محنت کر کے، کس کے لیے آپ۔ تو حامد بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیے، ہم لیٹس اسٹارٹ ود پورچوگال، کیونکہ اس پہ میرا خیال ہے چیزیں زیادہ ہیں کہنے کو، اور دوستو آپ نے انتہائی غور سے حامد بھائی کی گفتگو کو سننا ہے، بعد میں آپ نے ہم سے پوچھنا ہے، ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔ پوچھنا کیا ہے، آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ بھائی جانا ہے کہ نہیں جانا، کیونکہ یہ اتنی سے راسن گفتگو ہوتی ہے اور ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے، سمجھانے میں ماشاءاللہ یہ بھی بڑے ماہر ہیں، یہ ڈوسائل وے میں، ایسے وے میں سمجھاتے ہیں کہ اگلے بندے کو سمجھ آ جاتی۔ تو سر لیٹس اسٹارٹ ود پورچوگال ونس اگین، کہ کیا سلسلہ ہے، پہلے تو تھوڑا سا کنٹری کو ڈسکس کر لیتے ہیں، ایک انٹرو دے دیں، پھر ایک دو سوالات ہیں، خاص طور پہ میں بھولوں گا نہ تو آپ مجھے یاد کرا دیجیے گا، آرٹیکل 92 کے تحت ہم نے بہت ساری چیزیں آپ سے پوچھنی ہیں، تو اوور ٹو یو سر۔ جنید بھائی، سب سے پہلے بہت شکریہ جی، آپ نے موقع دیا ہے، دوست اکٹھے ہوئے ہیں سارے، اپنی طرف سے جو معلومات ہیں وہ شیئر کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے، بھلا ہو جائے۔ پرتگال جی ایبیرین پیننسولا پہ ایک کنٹری ہے، لزبن اس کا کیپٹل ہے، اسپین کے ساتھ اس کی سرحد لگ رہی ہے، اور یہ نسبتاً ماڈریٹ موسم رہتا ہے، اور جو ایک اچھی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن میں کاؤنٹ ہوتی ہے اپنے موسم کی وجہ سے، اسپیشلی یورپینز میں جو کہ ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہیں وہ یہاں آتے ہیں زیادہ، وہ بڑی مشہور ڈیسٹینیشن ہے، تو اس لیے یہاں ٹورزم انڈسٹری بہت زیادہ فلرش کی ہے، اور سیکنڈلی جو ان کی یونیورسٹیز ہیں وہ بھی ٹاپ رینک یونیورسٹیز ہیں، کیونکہ پرتگال ایک زمانے میں جی آدھی سے زیادہ دنیا کو پورچوگیز رول کیا کرتے تھے، بہت ساری ان کی کالونیز تھیں، اسپیشلی ساؤتھ امریکن، تو پرانی ہسٹری ان کے پاس موجود ہے، ہیریٹیج ہے، اسپیشلی علم کے حوالے سے تو بہت ان کے پاس لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ٹورزم سیکٹر بہت زیادہ ڈیولپ ہے، اور اس سیکٹر میں ہی زیادہ تر اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جی ایک آرٹیکل ہے 88، ایک آرٹیکل ہے 89، اس کے تحت یہ ہوتا تھا کہ جی آپ کانٹریکٹ لے کے اپنی فائل لاک کر دیتے تھے، ان کی ایک سیف
होती थी SCF, जो बाद में आयमा बन गई, तो उसमें आप लॉक कर देते थे तो आपको वो TRC मिल जाती थी। वो उन्होंने पिछले साल बंद कर दी उसको। उसकी वजूहत ये थी, इसलिए दे रहे थे, बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी इनको कह रहे थे कि जी आप इतनी ज्यादा लीगलाइजेशन कर रहे हैं और लोगों को TRCs दे रहे हैं, तो इमिग्रेशन का बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स आ रहा है यूरोप। होता सर ये था कि पुर्तगाल पूरे यूरोप में सबसे कम सैलरी देने वाला मुल्क है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज इससे ज्यादा सैलरी देते हैं। अमूमन अपने पोर्चुगीज लोग हैं वो भी बाहर जाके दूसरे मुल्कों में काम करते थे क्योंकि वहाँ सैलरीज है। हमारे लोग जो एक्सपर्ट्स थे ये भी ये करते थे, फाइल लॉक करा के ये भी पुर्तगाल छोड़ के आगे निकल जाते थे। उससे ये हो गया कि वो गैप उधर ही मौजूद रह गया जो वो फिल करना चाह रहे थे लेबर का। तो उन्होंने फाइनली प्रेशर पे आके उन्होंने बंद कर दी। अभी कह रहे हैं जी दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक उस किस्म की कोई खबर नहीं आई। फिर इनके पास बच जाता है जी आर्टिकल 91 92, इन दोनों को इकट्ठे मिला के पढ़ने की जरूरत है। ये है स्टडी रिलेटेड। एक तो है जी नॉर्मल स्टडीज, अगर आप वहाँ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, जैसे मास्टर्स है, बैचलर्स है, PhD है, उन कोर्सेज में दाखिला लेते हैं तो वो 91 में आके वो उस पीरियड का आपको TRC दे देते हैं, स्टूडेंट वीजा उसको। फिर जब 92 को आप साथ मिलाते हैं तो उसमें एक लफ्ज ऐड हो जाता है कि जी स्टडीज एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। अच्छा, तो उसमें ये वोकेशनल को लेके आप इसको जुगाड़ समझें, वो उन्होंने एक वोकेशनल लफ्ज पकड़ लिया वकीलों ने, उन्हें कहा कि जी ये वोकेशनल जो है ये भी 92 में है, तो जो लोग वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको भी TRC मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, लिखा हुआ लफ्ज। उन्होंने 92 के भी देना शुरू कर दिया। लेकिन ये ध्यान में रखें कि ये 92 आर्टिकल के तहत ये नहीं कि यहाँ पाकिस्तान बैठ के आपको मिल जाएगी, फर्स्ट यू हैव टू बी इन पुर्तगाल। आप पुर्तगाल उधर पहुंचेंगे, आप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे, वो आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, फिर आपने आर्टिकल 92 के तहत वहाँ आपने अप्लाई करना है TRC के लिए। ये अगर किसी के ज़हन में है ना कि जी हमने जैसे ही वीजा अप्लाई करेंगे तो यहीं से हमें मिल जाएगा, नहीं, आर्टिकल 92 उसी पे लागू हो रहा है जो वहाँ पहुंच जाएगा। अच्छा, वहाँ पहुंचने का तरीका कार क्या है? या तो स्टडी वीजा पे जाएं या फिर आप वोकेशनल उसमें स्टडी वीजा यानी 91 यस, वो जो प्रॉपर जो होता है बैचलर्स का, मास्टर्स का, PhD लेवल्स का, या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वोकेशनल ट्रेनिंग में स्किल्स बड़े अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है, उसमें आप देखते जाएं, बेशुमार उसमें फैकल्टीज हैं। तो वंस यूनिवर्सिटी आपको वोकेशनल ट्रेनिंग में आपको ऑफर लेटर दे देती है तो फिर आप एम्बेसी के रिक्वायरमेंट्स पूरा करके तो वो आपको स्टडी वीजा इशू करती है। लेकिन वोकेशनल के लिए ये है कि जो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट शुड बी ए सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल क्या है कि 9th-10th के मुताबिक उसका तालीम होनी चाहिए। और सेकेंडली ये है कि जो काम वो कर रहा है उसके बीच में उसको थोड़ा बहुत तजर्बा होना जरूरी है। ये नहीं कि आप फौरन ही उठ के वोकेशनल ट्रेनिंग करने लग पाए, पीछे आप पहले वो काम करते हो। जब ऑलरेडी आप वो काम कर रहे हैं तो बताते हैं कि जी मैं ऑलरेडी ये काम कर रहा हूँ। सपोज जी मैं प्लम्बर हूँ, मैं 3 साल से प्लम्बिंग का काम कर रहा हूँ, मैं अपनी स्किल्स को इन्हांस करने के लिए आपके इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना चाहता हूँ। यानी रेलेवेंट कोर्स के लिए पहले यहाँ से कुछ होना जरूरी है, रेलेवेंट बंदा होना चाहिए। दोस्तों ये बात अब जो अभी तक की गुफ्तगू है, सबसे अहम नुकता ये है कि कोई यहाँ से जाना चाहता है, साथ साथ सिमुलेट कर, ये बिल्कुल करना कि लेट्स से अगर कोई प्लम्बर है तो उसको यहाँ पे प्लम्बिंग में उसके पास कोई या फिर डिग्री नहीं, क्या कहना चाहिए उसका, वो जो होता है डिप्लोमा कह लें, डिप्लोमा सर्टिफिकेशन, और रेलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उसके पास, और फिर वो जाके उसी फील्ड में आगे वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स में दाखिला ले सकता है। जी सर आगे। वो इसलिए जुनैद भाई कि उसमें उन्होंने एज लिमिट नहीं की हुई। अच्छा जी। उन्होंने उसके बीच में सिर्फ तजर्बे की बुनियाद पे आपको वो दे रहे होते हैं। ठीक। उन्होंने, क्योंकि एक आदमी काम कर रहा है, उसके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैं एनहांस करना चाह रहा हूँ, तो वो कहेंगे ठीक है जी आप। फिर उसमें पाबंदी भी नहीं है, उसमें ऐसे जितनी ज्यादा पाबंदी नहीं है, क्योंकि उनके जो सेमेस्टर चल रहे होते हैं, जो क्लास टाइमिंग्स हैं, आपने वही अटेंड करनी है। उसके बाद आपके पास फ्री टाइम होता है, फिर आप ऑनलाइन रिमोट कोई भी काम कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको इजाजत भी देती हैं काम करने की वीकली के लिए, वो सर्टेन यूनिवर्सिटीज, लेकिन वो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जी आप सिर्फ ऑन कैंपस कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं जी आप आउट ऑफ कैंपस भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस जो वहाँ चल रही है कि जैसे ही कोई वोकेशनल में दाखिला ले रहा है तो वो जाके फिर कहता है कि जी मेरा गुजारा नहीं हो रहा तो मुझे पार्ट टाइम की जरूरत है, तो मुझे फिर TRC दे। वो TRC अप्लाई करते हैं, नॉर्मली 2-3 महीने में वो TRC दे देती है उतने पीरियड के लिए जिस पीरियड का उसका कोर्स चल रहा है। आई सी, ठीक। वो फिर बाद में आप जब एक TRC आ जाती है, फिर सेकंड स्टेप उसका ये है कि आपने वहाँ कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ के फिर वो नॉर्मल प्रोसीजर में वो रिन्यू होता रह जाता है। तो ये इसकी मोटी 92 का जो रिसर्च की है वो ये है। अच्छा, मेरा अगला सवाल है बड़ा अहम सवाल है। दोस्त लोग पूछते हैं
کیا آپ اس فورم پر ابھی یہ بتا سکتے ہیں ایک رف آئیڈیا، ایک وائلڈ گیس سمجھ لیں آپ اس کو، کہ اس ساری صورتحال میں پیسے کتنے پہ لگتے ہیں؟ کیا اس کو کورس کے لیے ظاہری بات ہے یہاں سے جمع کروانے ہوں گے، اس کا ٹکٹ کا خرچہ ہے، اس میں کچھ اپنے پاس بھی رکھنے ہیں؟ یہ میں اس لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیاد ہے ایک آدمی کے لیے ٹو گو فار دس کائنڈ آف تھنگ. وہ کچھ آپ اگر فرمائیں. جنید بھائی، اس میں جو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جی سب سے پہلے تو آپ کو اس فیلڈ کا ہونا ضروری ہے. جی ٹھیک ہے. اس میں پھر ہم یونیورسٹیز چیک کرتے ہیں کہ کون سی یونیورسٹی اس کا ریلیونٹ کورس کروا رہی ہے. ہر یونیورسٹی کی اپنی ایک پروسیسنگ فی ہے، کسی کی 100 یورو ہے، کسی کی 50 یورو ہے، کسی کی 150 یورو ہے، ڈیپینڈنگ آن دا کورسز. دیٹ از ناٹ ریفنڈیبل. وہ بالکل ریفنڈیبل نہیں ہے، نہ وہ کرتی ہیں. ونس آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو آفر لیٹر ایشو کرتے ہیں. اس آفر لیٹر میں آپ کے کورس کے مطابق وہ فی اسٹرکچر بتاتے ہیں. اب میں ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اتنا ہے، میں آپ کو ٹینٹیٹیو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ڈیپینڈنگ آن سال 1.5 سال کا جو کورس ہے اس کی فیس تقریباً سے 2000 یورو، 1700 یورو، 1800 یورو، 2000 یورو تک کی مختلف یونیورسٹیز کی فیسیں ہیں. ٹھیک ہے، 2000 یورو تک آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا جی یونیورسٹیز کو آپ نے دینا ہے. ہاں، اس میں ایک کیچ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کا ویزا نہیں لگتا تو یونیورسٹی ایک سرٹن پیسے کاٹ کے باقی فی آپ کو ریفنڈ کر دیتی ہے. اب اس کے علاوہ جب ٹی آر سی آپ اپلائی کرتے ہیں اس وقت آپ کے پاس اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے. یہ آپ نے دینے کسی کو نہیں ہے، آپ کے پاس ہونے چاہیے. کیونکہ ایما آپ سے پوچھتی ہے کہ جی آپ یہاں سال 1.5 سال کے لیے رہنے آئے ہیں، آپ تو پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کام کرنے کے لیے تو نہیں ہے. تو آپ کو کھانے پینے کے اکوموڈیشن تو ڈیفینیٹ، ہاں جو 2000 یورو بتا رہا ہوں اس میں اکوموڈیشن نہیں ہے. اکوموڈیشن آپ کو الگ سے نہیں، اکوموڈیشن یونیورسٹی کے اپنے ہاسٹلس بھی ہوتے ہیں، آپ باہر بھی لے سکتے ہیں. اس کی الگ مطلب 300 یورو سے لے کے 400 یورو، 200 یورو تک. شیئرنگ میں لیں تو 200 یورو تک آپ کو روم بھی مل جاتا ہے. اسٹوڈنٹس اکثر اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں. پھر آپ نے اپنا اکاؤنٹ بیلنس بتانا ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ اس ملک میں سسٹین کر سکتے ہیں. ہر ملک نے ایک سٹینڈرڈ بینچ مارک بنایا ہوا ہے کہ جی ڈیلی کا 30 یورو ہونا چاہیے، 25 یورو ہونا چاہیے یا 40 یورو ہونا چاہیے. وہ آپ کے پاس ایک سال کا آپ نے ان کو شو کرنا ہے ٹل دا ٹائم آپ کو ٹی آر سی نہیں مل جاتی ہے. ایک تو یہ آپ نے بینک میں اپنا بندوبست رکھنا ہے، داخلے کے بعد ہونا چاہیے ٹی آر سی کے لیے. پھر ٹکٹ جو جی یورپ کی ہے جی سیدھی سی بات ہے، آج کل میں ابھی پیچھے ہو کے اراؤنڈ 3 لاکھ کی ٹکٹ ہے. اچھا. ویزا کی فیس 90 یوروز ہے، اور آف کورس اس کے بعد جو ہماری کنسلٹنسی فیس ہے وہ اوور اینڈ ابو ہوگی جی. کتنی کو ہے یہ جنید بھائی؟ ابھی آپ کا پلیٹ فارم ہے تو میں تو اس میں بالکل نہ میں بول سکتا ہوں تو نہ مجھے بولنا چاہیے. نہیں سر، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے تو میں نہیں کر سکتا ہوں. یہ ایسے نہیں ہو سکتا. تو یہ جنید بھائی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو وہ ہم کر لیں گے. اٹ از ناٹ دیٹ مچ ایشو. ہم زیادتی نہیں کریں گے. ہاں نہیں، وہ تو اب دوستو چونکہ میں یہاں پہ تو ان کی گواہی تو جناب ہم دے سکتے ہیں کہ یہ زیادتی کرنے والا بندہ ہی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھے اسی لیے اچھے لگتے ہیں کہ بڑا ذاتر سی بھی ہے ان میں، دوستوں کے کام آنا چاہتے ہیں اینڈ ویری اپ رائٹ ایز آئی آلویز. لیکن اب یہاں پہ میں جو ابھی موبائل اٹھا کے کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ اگر 30 یورو ڈیلی کے حساب سے بھی رکھیں تو یہ تو سال کا 9-10 ہزار یورو بن جاتا ہے. ایسے ہی یہ تو بہت بڑی رقم ہے جی. ایسے آپ نے شو کرنی ہے اس کے اندر ٹی آر سی کے وقت، ٹی آر سی کے وقت اپلائی کرتے ہو. اپلائی کرتے ہو. اچھا، پہلے نہیں، پہلے تو آپ نے ان کو فی دے دینی ہے اپنے. آپ کی فیس چلے گی، ہاں، اکوموڈیشن کے پیسے آپ نے دے دیے، ٹھیک ہے، آپ کو داخلہ مل گیا 90 یوروز آپ نے فیس دے، آپ وہاں پہنچ گئے. جب آپ ٹی آر سی اپلائی کریں گے تو پھر وہ ایجنسی جو آئی ایم آئی جو امیگریشن کی ہے وہ کہے گی بھائی جان آپ ادھر رہنے آئے ہو تو ادھر پیسے ہیں آپ کے پاس. پھر آپ نے کہیں گے میرے پاس بینک میں اتنے پیسے پڑے ہوں، وہ آپ نے شو کر کے پھر دوسرے دن نکلوا کے واپس دے دیجیے. once you have the TRC تو آپ کو جاب چھوٹی کر سکتے ہیں. ٹی آر سی کا مطلب ہی یہی ہے اچھا کہ آپ کو پھر ٹی آر سی پہ آپ کو کانٹریکٹ ملنے شروع. تو پھر اگر آپ کو ٹی آر سی لیتے ہوئے یہ پھر شو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سر وہ کہتے ہیں کہ آپ تو جاب کر سکتے ہیں. نہیں، ان کی مینڈیٹری وہ ہے. اچھا، آپ کو پرپز بتانا ہوتا ہے کہ آپ کس پرپز کے لیے آئے ہو. آپ نے بتانا ہے کہ جی میں اسٹڈیز کے لیے آیا ہوں. وہ کہتے ہیں اسٹڈیز کے لیے تو آپ آئے ہوں لیکن آپ کے پاس خرچہ ہے. پھر آپ کہتے ہیں ہاں میرے پاس وہ بھی خرچہ ہے. پھر آپ ان کو ٹی آر سی یونیورسٹی بیس یونیورسٹی سے پوچھتے ہیں جی اگر یہ فارغ وقت میں کوئی دوسرا کام کر لے آپ کو اعتراض تو نہیں؟ یونیورسٹی کہے گی ہمیں کیا اعتراض ہے، ہماری صرف کلاسز یہ پورا کرے. وہ اس بیس پہ آپ کو ٹی آر سی مل جاتی ہے. انڈر آرٹیکل 92 آپ اپلائی کرتے ہیں. اچھا، تو یہ پروسیس کتنی دیر کا ہے سر؟ ادھر تو تقریباً 3-4 مہینے میں آپ آفٹر یو لینڈ ان یونیورسٹی. نہیں تو وہ تو ٹی آر سی کا بتا رہے ہیں. جی جی.
اگر بندہ آج دیکھیں آج اپلائی کرتا ہے جی، سم ٹائمز اگر آپ کی ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہیں جو اس کورس کے مطابق ہیں تو یونیورسٹیز تو فوراً آپ کو امیڈیٹلی آپ کو اس پر رسپانس دیتی ہیں، آپ کے وہ ڈاکومنٹس وہ چیک کراتی ہیں. میرے خیال میں ود ان ویک 10 days یونیورسٹی کا رسپانس آ جاتا ہے. دین 15 days کے اندر وہ آپ کو رسپانس دے دیتے ہیں، کیونکہ کورسپونڈنس آپ نے یونیورسٹی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی کون سا بیچ خالی ہے، سپٹمبر بیچ خالی ہے، اکتوبر کا بیچ خالی ہے. کیونکہ وہ ایک سرٹن ہماری طرح نہیں ہے کہ 100 بچہ بھر دیا آپ نے ایک ہی کلاس میں، وہ ایک سرٹن اماؤنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو لے رہے ہیں. یہ جب ہو گیا یونیورسٹی آپ کو آفر لیٹر دے دے گی، آپ یونیورسٹی کی فیس جمع کرا دیں گے، ایک سٹیپ ہو گیا. پھر ایک لیٹر ایمبیسی کو بھیجے گی یونیورسٹی، آپ ایک لیٹر آپ کو دے گی، وہ دے کے پھر آپ نے ایمبیسی سے اپوائنٹمنٹ لینی کہ جی اس طرح میرا یہ ایڈمیشن ہوا ہے، یہ میں نے فیس جمع کرا دی ہے، یہ میری اکوموڈیشن ہے اور مجھے کائنڈلی اسٹوڈنٹ ویزا ایشو کیا جائے. ٹھیک ہے. پھر ایمبیسی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اگر آپ پوری کر رہے ہیں تو پڑھائی کو کوئی نہیں روکتا. ایمبیسی کہتی ہے ٹھیک ہے جی اسٹڈی ویزا ہم آپ کو دیتے ہیں. اچھا، میرا پورچوگل کے حوالے سے آخری سوال ہے، وہ یہ ہے کہ لیٹ سے آپ نے بتایا جی 15 days میں کورسپونڈنس کے بعد آپ کو وہاں سے آفر لیٹر یس اور نو پتہ لگ جاتا ہے نا، پھر آپ نے اس کے پیسے جمع کروانے ہیں. جی اگر ہو جاتا ہے کہ ڈپازٹ کا اماؤنٹ، ٹرانسفر کا اماؤنٹ، اس کے بعد آپ ٹیک اپ کرتے ہیں ایمبیسی کو. پورچوگل کی ایمبیسی، پورچوگل کی ایمبیسی میں ابھی آپ فرما رہے تھے کہ اس میں پھر اس کا اپنا پروسیس ہے. ایک تو چیز بڑی اہم ہے کہ ظاہری بات وہ دیکھتے ہوں گے غالباً، کیونکہ بڑی لاجیکل سی بات ہے کہ جی انہوں نے اتنے پیسے جمع کروا دیے ہیں، پڑھنے جا رہا ہے، پڑھنے کے لیے ظاہر پیسے بھی اس نے بتا دیے ہیں، تو اس کے علاوہ کچھ لکوناز یا کچھ آبسٹیکلس ہوتے ہیں جیسے عام ویزوں کے لیے وہ ایک پورا درد سر ہوتا ہے، ایسی صورت تقریباً اس میں بھی درد سر ہے. لیکن اس میں آپ کو ایک سپورٹیو ڈاکومنٹ مل جاتا ہے یونیورسٹی کا. وہ یونیورسٹی کا تو ایک سپورٹنگ ڈاکومنٹ یہ ہو جاتا ہے. سیکنڈلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چلے ہمارے ملک میں کوئی پیسے گئے ہیں، یونیورسٹی کی فیس گئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو آ رہا ہے. سیکنڈلی سر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی نیت دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ واقعی پڑھنے کے لیے جا رہا ہے. مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ جی کون پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور کون وہاں سلپ ہونے جا رہا ہوتا ہے. وہ میرے اور آپ سے بہت زیادہ ٹاپ آف دا لائن سائیکالوجسٹ وہاں ویزا آفیسرز بیٹھے ہیں. تو اگر آپ ان کو یہ باور کرا دیتے ہیں کہ یار واقعی میں اسکل سیکھنے جا رہا ہوں، اور جانا بھی اسی کو چاہیے جو واقعی اسکل سیکھنے جائے. اسکل اس کے کام کی چیز ہے، ہر جگہ کام آتی ہے. اگر وہ اسکل فل ہے تو پرتگال اس کو آنے نہیں دے گا، بولے کہ ادھر ہی کام کریں، ہم آپ کو ہر چیز دیتے ہیں، دوسرا ملک بھی دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا جناب. دیکھیں جی، اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں، اللہ کرے سارے دوست باہر بیٹھے ہیں پورے ہمارے ملک میں، سب کوئی حامد بھائی باہر بھیج دیتے ہیں پورچوگل کے اس ووکیشنل ٹریننگ جو اسکلس ہے اس ویزے پہ، تو آپ وہاں پہ یہاں سے بھی آپ اپنا ریلیونٹ ایکسپیرینس لے کے جا رہے ہیں، جیسے آپ کے پاس یہاں سے ڈپلوما بھی ہے اور آن ٹاپ آف اٹ کہ وہاں کی یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ کا بھی آپ کے پاس ڈپلوما آ جاتا ہے. تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب آپ ہمارے پاس ہی رہیں، تو گویا آپ کو جاب آفر دے دیں آپ کو، ہاں، یا وہاں سے آگے فردر بھی آپ نے جو بھی سلسلہ ہے یہاں پہ ٹھیک ہو گیا. یہ تو تھا جناب پورچوگل کا، سن لیا، سمجھ لیا.